الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شیء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ الاعراف کی یہ دو آیات ہیں قرآن حکیم کے 90 پارے میں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 157. اس کا پس منظر تو اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں تفصیل سے پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا، اور یہ قرآن حکیم کا مستقل اسلوب ہے کہ سابقہ اقوام کی داستانوں کا ذکر کر کے ہر دور کے لیے رہنمائی ہے، اہل ایمان کے لیے بھی، کہ وہ پچھلے ایمان والوں کی صبر کی روش کو دیکھیں، استقامت کی روش کو دیکھیں، اور اللہ کے دین کی خاطر ان کی قربانیوں کو دیکھیں اور اس سے ہمت پکڑیں اور دین پر ثابت قدم رہیں. اسی طرح وہ لوگ جو منکرین حق ہوا کرتے ہیں اور پیغمبروں کی دعوت کا انکار کرنے والے، ایمان والوں پر ظلم و ستم کرنے والے، ان کے لیے بھی تنبیہ ہوا کرتی ہے کہ کس طرح پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا. سورۃ الاعراف میں 6 اقوام اور ان کے رسولوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور تفصیلاً موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر یہاں پر آیا ہے. البتہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر قدر وضاحت کے ساتھ سورۃ الاعراف میں ہے. قرآن حکیم میں کوئی 550 سے زیادہ آیات میں، کم و بیش 550 سے زیادہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، انہی کے تعلق سے بنی اسرائیل کا ذکر آیا. اور اس میں بنیادی اہم نقطہ یہ ہے کہ آج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو امت مسلمہ قرار پاتی ہے اور امت مسلمہ ہے، اس سے قبل پچھلی امت مسلمہ بنی اسرائیل تھی، ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن حکیم میں ذکر فرما کر ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فرمایا. بہرحال یہ جو مقام ہے جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے آج بھی اور انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں بھی، اس مقام پر پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور بنی اسرائیل کے کچھ افراد کی ناہنجاری اور نالائقی کی روش کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور رکھی ہے، اور اس دعا میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کے التجا کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ایک عمومی رحمت ہے جو سب کے لیے ہے، اسی کے فضل سے، اسی کی توفیق سے، اسی کی عطا سے مخلوقات زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تسلسل برقرار ہے. تو ایک تو اللہ کی رحمت عمومی ہر ایک کے لیے، لیکن ایک اللہ کی رحمت خصوصی کا معاملہ ہے، اور اس رحمت خصوصی کے مستحق وہ لوگ ہوں گے کہ جو نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اور وہ کام جو حضور علیہ السلام نے انجام دیے ان کے بعد اس کام کو وہ انجام دینے کی کوشش کریں گے. یہ پس منظر ہے جس میں یہ 2 آیات ہیں ہمارے زیر مطالعہ. بنیادی طور پر جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ماہ ربیع الاول ہے، اور اسی نسبت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے بارے میں ذکر ہوتا، اور اچھی بات ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. البتہ حضور کا ذکر کسی خاص دن سے معین نہیں ہے، مخصوص نہیں، کسی خاص مہینے سے متعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ تو یوں بیان فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. خود قرآن حکیم کیا ہے؟ یہ نعت رسول ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر خیر ہے جو قرآن کریم ہمیں عطا فرماتا ہے. اور پھر اسی عملی تعبیر و تصویر خود حضور کی ذات ہے، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ قرآن حکیم. ایک قرآن تم پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، وہ الفاظ کی صورت میں تمہارے سامنے ہے،
اور یہ قرآن مجسم دیکھنا چاہو، عملاً دیکھنا چاہو، پریکٹس میں دیکھنا چاہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت جاری فرما دیا۔ زمین کا نظام ایسے کہ زمین کے ایک حصے میں رات ہے، ایک حصے میں دن ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، اقامت کہیں جاری ہے، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اللہ کی توحید کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دی جا رہی، ہر وقت نمازوں کا اہتمام ہے تو ہر وقت درود شریف کا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عظمت حضور کو عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے عرض کرنا چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کوئی ایک دن کا مسئلہ یا معاملہ نہیں، کسی ایک مہینے کا مسئلہ یا معاملہ نہیں، یہ تو مومن کے لیے مطلوب ہے ہر آن اس کے دل میں حضور پر ایمان بھی ہو، حضور کی محبت بھی ہو، حضور کی تعظیم اور ادب بھی ہو، اور حضور کی لائی ہوئی تعلیمات پر یقین بھی ہو، اور حضور کی تعلیمات پر عمل بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے شب و روز کے معاملات میں اپنے آپ کو سنت کے تابع کرے، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ مقصد جو رسول اللہ علیہ السلام کا تھا، وہ جو مشن رسول اللہ علیہ السلام کا تھا، جو زندگی 23 برس کی اللہ کے رسول علیہ السلام کے جس کام کے لیے بسر ہوئی، وہ دعوت دین کا عمل ہے، وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے، نفاذ دین کی جد و جہد ہے، امتی اس کو بھی سامنے رکھے۔ یہ پورا پیکیج ہے جو پوری زندگی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، تاں آ کے اسی حال پر کہ ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور اسی حال پر ہمارا خاتمہ، اللہ وہ خاتمہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ البتہ بہرحال عوام الناس اور ساری امت اس ماہ مبارک میں بہرحال حضور کی ولادت کا موقع ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کا دل بھی چاہتا ہے، لوگ متوجہ بھی ہوتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بھی سنت رہی، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعظ فرمایا، اور وہ حضور کا وعظ کیا ہوگا جو دلوں کو نرم کر دینے والا، آنکھوں میں آنسو لے آنے والا۔ جب وعظ مکمل ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک ایسا وعظ آپ نے فرمایا ہے کہ جو کسی ودا ہونے والے کا وعظ ہو، ایسا بندہ جو دنیا سے جا رہا ہے، تو ہمارے دل تو بڑے نرم ہو گئے، تو آپ ہمیں اور وعظ فرمائیے اور نصیحت فرمائیے۔ تو پھر حضور نے اور ان کو وعظ فرمایا اور ان کو نصیحت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے کئی مقامات ہمیں دور نبوی میں ملتے ہیں جب لوگوں نے چاہت رکھی، لوگوں نے چاہا کہ حضور کچھ کلام فرمائے، حضور کو وضاحت فرمائے، حضور کچھ ارشاد فرمائے، حضور کچھ وعظ فرمائے، حضور کچھ نصیحت فرمائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس اعتبار سے بھی ان کے سامنے وعظ و نصیحت رکھتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے جمعے کی خطبات کا معاملہ ہو، دیگر مواقع پر دروس قرآن کی محافل ہوں، عمومی خطابات کا معاملہ ہو، تو اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں اصولی بات یہ ہے کہ حضور سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ، حضور کا ادب ہمارے ایمان کا حصہ، اور اسی محبت اور تعظیم اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ حضور کی اطاعت کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اتباع کا معاملہ۔ اس تعلق سے عملاً پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، محبت بھی لازم، ایمان کا تقاضا بھی لازم، ادب اور تعظیم اور احترام کا تقاضا بھی لازم، اس کے بغیر تو نجات نہیں۔ اور اتنا ہی لازم ہے کہ حضور کی اطاعت کا تذکرہ ہو، حضور کی اتباع کا تذکرہ ہو، اور حضور کا وہ مشن جو آپ کے جانے کے بعد امت کے کاندھوں پر ہے، دعوت دین کی محنت ہے، اقامت دین کی جد و جہد ہے، اس کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے۔ چنانچہ آج کی نشست میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور آئندہ بھی اسی حوالے سے آپ کے سامنے کلام رکھا جائے گا۔ میں نے جو 2 آیات تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پس منظر سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک رحمت خاص عطا کیے جانے کے تعلق سے اللہ کے حضور دعا کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی کو طے فرما دے اور آخرت میں بھی۔ ایسی دعا ہم سب کو یاد ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں بھی شامل رہی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ آدھی دعا، یہ پوری دعا نہیں۔ کچھ لوگ دنیا ہی میں سب کچھ چاہتے ہیں، نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ حسنہ حسن سے، حسین سے، خوبصورت سے، عمدگی سے ہے۔ جو شے تو اللہ عطا فرمائے، دولت بھی دے تو عمدگی والی دولت دے، ایسا نہ ایک فتنہ بن جائے اور اس کی محبت میں ڈوب کر میں تیرے دین سے دور ہو جاؤں۔ اولاد تو عطا فرما دے اللہ، اس میں بھی حسن عطا فرما دے۔
ایسا نہیں کہ اولاد کی محبت میں ڈوب کر میں دین کے تقاضوں سے دور ہو جاؤں. تو اللہ کوئی اسباب مجھے عطا فرما دے، وسائل عطا فرما دے تو حسنہ کے ساتھ ہو، وہ میرے لیے مشکل نہ بن جائے، مصیبت نہ بن جائے، وبال جان نہ بن جائے، کل جواب دہی میرے لیے آخرت میں مشکل نہ ہو جائے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو جو کچھ اللہ تو عطا فرمائے اس میں حسنہ عطا فرما دے، اور آخرت میں بھی حسنہ. یہ وہ دعا ہے جو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، ہمارے معمولات میں بھی شامل رہنی چاہیے. اور دعا کے اعتبار سے میں نے اس کی پڑھتے ہیں، بلکہ صحیح لفظ کیا ہے، دعا مانگنی چاہیے. ہم لوگ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے ہم دعائیں مانگنے والے ہوں. جمعے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی اور ہر مقام پر بھی کہ جہاں تک امام صاحب دعا عربی میں کراتے ہیں تو آمین کی آواز بڑے آہستہ آہستہ آتی ہے، اور جیسے امام صاحب اردو میں دعا شروع کر دیں، یا اگر یورپ ہے تو انگلش میں شروع کر دیں، یا پنجاب کے کسی علاقے میں پنجابی میں شروع کر دیں، تو فوراً آمین سے پوری مسجد گونج جاتی. کیوں؟ جب تک عربی میں دعا ہو رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو آمین بھی بڑے دھیمے دھیمے انداز سے. جیسے ہی مقامی زبان میں دعا شروع ہو گئی زور سے آواز بلند ہو گئی آمین. تو معلوم ہوا کہ دعا پڑھنی نہیں ہے، دعا مانگنی ہے. اور مانگنے کے لیے معلوم بھی ہو کہ میں کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے، لیکن یہ معلوم بھی ہونا چاہیے. اور دعا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، اور دعا کرتے ہوئے یہ بھی یاد ہے میں کتنا محتاج ہوں، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے، میں بیچتا کیا ہوں. ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے اپنی بے بسی اور اپنے رب کی عظمت اور اس کے خزانوں کی وسعت کا کچھ اندازہ بھی ہو، اور جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں دعا مانگتے ہوئے ان کا مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ تو دعا اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے طے فرما دے ہمارے رب اس دنیا میں حسن یعنی بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. قال عذاب اصیب به من اشاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میرا عذاب تو میں اسے دیتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں. ہاں ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے. ہاں فسأکتبها، پسند قریب اسے تو میں لکھ دوں گا. اس کی تعبیر یہ کی کہ جو خاص دعائے رحمت کی التجا موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس کو تو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کریں گے. یہ لفظ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے تقوی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اس کا ترجمہ ہے خوف خدا کا دل میں ہونا. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. خوف کس بات کا؟ اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کی ناراضگی کا. اور اللہ کا عذاب اور پکڑ اور ناراضگی کس کے لیے؟ جو اس کی نافرمانی کرے. تو یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا خوف رکھو. اور یہ ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر اللہ کی رحمت کا کوئی مستحق بننا چاہتا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، نافرمانیاں کرتے رہو، اللہ کے احکامات کو توڑتے رہو، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتے رہو، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے رہو. کتنی مرتبہ یہ درد دل یہاں پر شیئر کیا جائے. اللہ کے احکام کی خلاف ورزی پر مبنی لیجسلیشن اور قانون سازی کو جاری رکھنے کے لیے ڈٹے رہو، اور تم چاہو کہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں. ہاؤ کم؟ تو اللہ کی رحمت کوئی چاہتا ہے، پہلی بات کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والے بنے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. بنی اسرائیل میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کے اعتبار سے بھی کمی کوتاہی کا معاملہ رہا، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے کمی کوتاہی کا معاملہ رہا، دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کی خاطر خرچ کرنے کے اعتبار سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی، فرار اختیار کیا. اس سب کی طرف بھی اشارہ. اور یہ بنی اسرائیل کو اصل میں سنایا جا رہا ہے. اس تناظر میں بھی سمجھ لیں کہ سورۃ الاعراف یہ مکی صورت ہے اور طویل ترین مکی صورت ہے اپنے سائز کے اعتبار سے. اور مفسرین نے فرمایا کہ اس کا نزول جو ہوا وہ مکی دور کے آخر میں، یعنی آغاز وحی کے بعد 13 برس حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، تو مکی دور کے آخری حصے میں اس کا نزول ہے. چنانچہ وہ حوالے آ رہے ہیں کہ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ شریف جائیں گے تو یہود سے مکالمہ ہوگا، اور یہ یہود دعوے دار موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بنی اسرائیل میں سے ہیں. تو ان یہود تک بھی میسج پہنچے، پیغام پہنچے، ان تک بھی دعوت پہنچے. گویا اس تناظر میں بھی ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ وہ کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھیں گے. آیات پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ تورات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اب محمد مصطفیٰ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول کے طور پر آ گئے. ان کو قرآن اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. اب انہیں مانے بغیر گزارا نہیں. خود اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج موسیٰ علیہ السلام بالفرد آ جائیں تو مجھے مانے بغیر ان کو بھی کوئی چارہ کار نہیں، مجھے مانے بغیر ان کو بھی کوئی چارہ کار نہیں.
اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے نا. عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کسی بڑا پیارا محتاط ایک جملہ ہے، نئے نبی کی حیثیت میں نہیں ہوگی، وہ پہلے نبی اور رسول بنا دیے گئے تھے، مگر اب جب وہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ شریعت محمدی ہی کی پیروی کریں گے اور اسی کے معاملات کو آگے لے کر چلیں گے. تو اللہ کے پیغمبر آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان یہود کو بھی سنایا جا رہا ہے جن سے سابقہ مدینہ شریف میں حضور کا ہجرت کے بعد پیش آنے کا معاملہ تھا، کہ جو کن کے لیے رحمت خاصہ کا معاملہ، تقوی اختیار کریں گے، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کریں گے، اور نمبر 3 وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھیں گے. یہ نقطہ اچھی طرح جان لینا چاہیے. چاہے اس وقت پوری دنیا کا کتنا ہی پریشر ہم پر ہے، کبھی یونٹی آف ریلیجن کے نام پر کہ سب کو ملا کر ایک ہی مذہب بنا دیا جائے، کبھی بڑے خوبصورت اسٹائل کے اندر کہ چلو کوئی موسیٰ کو مان لے، کوئی عیسیٰ کو مان لے، کوئی محمد کو مان لے صلی اللہ علیہ وسلم. واٹس دی ڈفرنس؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہ. اللہ کا کلام تو ڈفرنس ہی بتاتا ہے. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 8 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں. اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کہہ رہے ایمان والے نہیں. آخرت کو مانتے ہیں، اللہ فرما رہے ایمان والے نہیں. واٹ از مسنگ؟ کس بات کا ایمان کا ذکر نہیں ہو رہا؟ رسول کو ماننے کا ذکر نہیں ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہودی اللہ کو مانتا ہے، مانتا رہے، آخرت کو مانتا ہے، مانتا رہے، سو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، مانتا رہے. اگر محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. عیسائی اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، سولومن کو، سلیمان علیہ السلام کو مانے، ڈیوڈ داؤد علیہ السلام کو مانے، مانتا رہے. اگر محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. لاکھ ہم پر بمبارڈمنٹ ہے، تقاضے ہیں، پریشرز ہیں، لیکن یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. ہاں اس میں عملی مسئلہ ضرور اپنی جگہ اہم ہے. یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ یہودی کیونکہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں، جہنم میں جائے گا. ہم کہہ تو دیتے ہیں، بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک جو پریکٹیکل امپلیکیشن کا معاملہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اس کا جو منطقی نتیجہ ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. عیسائی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں. بالکل ٹھیک ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اب ان لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کس پر ہے بھائی؟ ہم مسلمانوں پر. ان کے سامنے اللہ کا دین پریزنٹ کیا جائے، کس کی ذمہ داری؟ وہ ہم ادا نہیں کر رہے. جس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا تھا، یہ ہے ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر. تو یہ کہنا ٹھیک اور بجا کہ یہ کیونکہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے قانوناً لیگیلٹی کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. مگر یہ بھی تو تسلیم کیا جائے کہ اگر ہم ان تک نہیں پہنچا رہے، ہم اگر ان کے سامنے اللہ کا دین پریزنٹ نہیں کر رہے، ہم اگر اللہ کا نظام ان کے سامنے پیش کر کے اتمام حجت نہیں کر رہے اور ان کے سامنے دعوت دین پیش نہیں کر رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ اس کام کے لیے تو ہمیں کھڑا کیا گیا ہے. تو ختم نبوت کا ایک عقیدے کا پہلو ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی کو رسول نہیں. بالکل ہمارے عقیدے کا معاملہ. اور ایک اس کا عملی تقاضا ہے کہ اب ختم نبوت کے بعد انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ کا دین پہنچانا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو امتی ہونے کے دعوے دار اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانتے ہیں. اب ان کا فریضہ ہے کہ انسانیت کے سامنے اللہ کا دین پیش کریں. یہ تو ہوئی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 جس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص دعا رحمت خاص عطا کیے جانے کے تعلق سے بنی اسرائیل کے تناظر میں تو اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا ہے. رحمت خاص ان کو عطا ہوگی جو تقوی پر آئیں، گناہوں کو چھوڑیں، یہ اصل تقوی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو، یعنی راہ خدا میں مال بھی خرچ ہو. اور اب جو مال خرچ ہونے کے بارے میں آگے ذکر آ رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشن کا ذکر ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کا معاملہ، تو وہاں بھی مال خرچ ہونا ہوگا. اور نمبر 3 جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھیں. اور اب آیات سے مراد جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو کلام و تعلیم عطا ہوگی اس کو جو مانے گا وہی مسلمان قرار پائے گا، ان کے لیے رحمت خاصہ. اب ہے اگلی آیت. اگلی آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157. کچھ کلام آج ہوگا اور کچھ کلام آئندہ ہوگا. اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 2 جمعے میرے یہاں قرآن اکیڈمی ڈیفنس کراچی میں ہوتے ہیں، دوسرا اور چوتھا، اور جب 5واں ہوتا ہے جیسے کہ آج ہے تو آج بھی میری ذمہ داری یہاں پر ہے. اور 2 جمعوں کی ذمہ داری میری قرآن اکیڈمی ہماری لاہور میں ہے، وہاں پر ذمہ داری رہتی ہے پہلے اور تیسرے جمعے کو. تو انشاءاللہ کچھ حصہ میں وہاں بیان کر دوں گا
اور امید ہے کہ ہمارے ساتھی ڈاکٹر الیاس صاحب جو یہاں تشریف فرما ہیں، جو یہاں بات آج رہ جائے گی وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے وہ یہاں مکمل کر لیں گے، میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لاہور میں اس کو مکمل کروں گا۔ اگلی آیت پر ایک کتابچہ ہمارے یہاں شائع ہوا ہے پہلے، ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب کا، ان کا بھی خطاب اس موضوع پر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق۔ انہوں نے اس پوری آیت کا اس میں درس دیا تھا اور وہ کتابچے کی شکل میں، اور مجھے امید ہے کہ ہماری ویب سائٹ پر آڈیو بھی دستیاب ہوگا۔ خاص طور پر جو ہمارے وہ ساتھی حضرات بھی اور بعض ہماری بہنیں بھی کہ جن کو اللہ نے کچھ گفتگو کا سلیقہ دیا، صلاحیت دی ہے، ان کے لیے وہ کتابچہ بڑا مفید رہے گا کہ اس کو سامنے رکھ کر ہم گفتگو اس موقع پر، یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ لوگ سننا چاہتے تو صحیح بات بھی پہنچنی چاہیے۔ اور اس آیت کریمہ جو اگلی آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، اس کا جو آخری حصہ ہے، اس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارے تعلق کے ذیل میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ اس پر ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بھی ہے، اور بہت ہی جامع کتابچہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ یہ اردو میں بھی ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے، تو یہ کتابچہ بڑا مفید ہے، اس میں بھی مزید تفصیلات، زیادہ تفصیلات آپ کو انشاءاللہ میسر آئیں گے۔ البتہ وہ تعلق کی بنیادوں والا حصہ وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ ابھی جو وقت دستیاب ہے اس میں اگلی آیت کریمہ کا کوئی ذکر کرتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کون ہے جن کے لیے رحمت خاص کا معاملہ ہوگا؟ ایک تو وہ کہ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد اتباع کرنا بھی ضروری ہے، اور اتباع کا میدان بڑا وسیع ہے، یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے۔ ایک لفظ قرآن پاک میں آتا ہے اطاعت کا معاملہ، وہ اکثر و بیشتر احکام سے متعلق ہوتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ حکم آ گیا اس پر عمل کرو، اس سے روک دیا گیا، اس بات سے روک دیا گیا، اس سے رک جاؤ، اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرنے کے کام، یہ نہ کرنے کے کام۔ اتباع کا معاملہ اس سے آگے کا ہوتا ہے، حکم کا انتظار نہیں کرتا امتی، بلکہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معمولات زندگی سے قریب تر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ ایک بندہ کرسچن تھا، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا، اور اس نے چہرے پر داڑھی سجا لی، تو اس کے گھر والوں نے کہا تو نے ہمارا مذہب تو چھوڑا ہی چھوڑا، یہ شکل کیا بنا لی؟ اس کا جواب سنیں، اس نے کہا بات ختم ہو گئی، میں نے ایک شخص کو مان لیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو مان لیا تو ان کی ماننا بھی ضروری ہے، اب ان کا چہرہ ایسا تو میرا چہرہ بھی ایسا ہوگا۔ اب کوئی زیادہ اس کو دلائل کی ضرورت نہیں تھی جی، اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ جس ذات کو میں نے اللہ کا رسول اور آخری رسول مان لیا، اب ان کا چہرہ ایسا تو میرا چہرہ بھی ایسا ہوگا۔ تو بہرحال اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کل سامنا ہونا ہے، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں مفتی نظام الدین شامزی صاحب کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ہماری اس مسجد میں 2-3 مرتبہ تشریف لائے تھے وہ، تو کہا بیٹا دلائل تو بہت ہیں جو ہم پیش کر سکتے ہیں، مگر بندہ دل سے ایک ہی بات سوچ لے، کل اللہ کے رسول علیہ السلام سے سامنا ہو اور اللہ کے پیغمبر فرمائے کہ اے میرے امتی کیا تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تو امتی مرد کیا جواب دے گا؟ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو وہ جو نیا مسلمان، اس کا جذبہ دیکھیں، گھر والے اس کے اگینسٹ ہوئے کہ تو نے کرسچینٹی کو چھوڑا، مسیحیت کو چھوڑا اور اسلام میں داخل ہو گیا، شکل کیا تو نے بنا لی؟ یہ الگ بات ہے کہ داڑھی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، داڑھی موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، داڑھی داؤد علیہ السلام کی بھی تھی، داڑھی سلیمان علیہ السلام کی بھی تھی، لیکن بہرحال گھر والے اس کے اگینسٹ ہوئے تو اس نے کہا میں نے شخص کو مانا اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا چہرہ بھی ان کے چہرے کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کا یہ جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ظاہر کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے پوری پکچر سمرائز کر کے شروع میں رکھ دی ہے، معمولات زندگی ہوں، شب و روز کے مسائل اور معاملات ہوں، یا اجتماعی سطح پر دعوت دین، اقامت دین کی جد و جہد ہو، یہ پورا پیکج اتباع رسول کا سامنے رہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ظاہر کے حلی اور معاملات میں بھی سنت سے قریب تر ہونا، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نقطہ کیا تھا؟ الذین یتبعون، جو اتباع کریں گے، ایمان بھی لائیں گے اور اتباع بھی کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے بارے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جامع ترمذی شریف کی روایت، جس سے میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ محبت
ایمان کا تقاضا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور مقدم ہے۔ مگر اسی محبت کا تقاضا حضور کیا بیان فرما علیہ السلام، جس سے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ہے پورا پیکج، ایمان بھی، محبت بھی، ادب بھی، احترام بھی، تعظیم بھی، اور اطاعت بھی، اتباع بھی، اور زندگی کے تمام معاملات میں حتی الامکان اپنے آپ کو سنت رسول علیہ السلام سے قریب تر کرنا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا الذین یتبعون رسول النبی الامی، جو اتباع کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نبی اور رسول میں ایک ٹیکنیکل فرق اہل علم نے کیا، نبی عام اور رسول خاص۔ رسول وہ کہ جن کو نئی کتاب عطا ہو جائے، نئی شریعت عطا ہو جائے۔ اس میں نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا، وہ بنی اسرائیل کو بھی سنایا گیا، پہلے تورات آئی تھی، اب اور ایک کتاب آئے گی جو آخری کتاب ہوگی قرآن حکیم۔ یہ محمد مصطفیٰ نبی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول بھی ہیں، نئی کتاب لے کر آئیں گے، نئی شریعت لے کر آئیں گے۔ اب تورات یا شریعت موسوی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ویلڈ نہیں ہوگی، اب ویلڈ کتاب ہوگی جو محمد رسول اللہ لے کر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ویلڈ شریعت ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں گے۔ آگے فرمایا کہ الامی، جو امی ہوں گے، اس کی کئی اعتبارات سے تعبیر کی گئی، بڑے دلچسپ نقطے بھی مفسرین نے لکھے۔ ام القریٰ کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ کو، مرکزی بستی، تو یہ ام القریٰ کیونکہ مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے، تو نبی امی کہنے کی ایک وجہ کہ آپ ام القریٰ میں آپ کی ولادت با سعادت ہے۔ اسی طریقے پر امیین عربوں کو کہا جاتا ہے، وہ عرب کے جن میں بہت کم لوگ تھے جنہوں نے معروف مفہوم میں تعلیم حاصل کی ہو، اور خاص طور پر یہ نکتہ کہ الہامی تعلیم کا آنا بنی اسرائیل میں تو سلسلہ رہا، لیکن عربوں میں 2-2.5 ہزار برس کم و بیش ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہو گئے، کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آئے۔ تو ان امیین جن میں صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے، ان امیین کی طرف اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس لیے آپ نبی امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور بات بیان کی گئی، ماں کو بھی کہتے ہیں، ماں ہم امی کہتے ہیں، عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ بچہ جو ماں کے بطن سے برآمد ہوا، کچھ بھی نہیں جانتا بھی، اس کو بھی امی کہا جاتا ہے۔ تعبیر کیا کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف معنی میں کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، 40 برس تک گفتگو نہیں، خطاب نہیں، کلام نہیں، تقریر نہیں، لکھنا نہیں، پڑھنا نہیں، 40 برس تک۔ تو جو معروف معنی میں کو تعلیم کا، تدریس کا سلسلہ ہوا کرتا وہ آپ نے اختیار نہیں کیا۔ تو یہ اس معنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی، لگتا ہمیں عجیب ہے کہتے ہوئے کہ آپ معروف مفہوم میں پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن یہی حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا، اگر بالفرض محال آپ نے کہیں لکھا پڑھا ہوتا تو لوگ اور اعتراض کرتے، ہاں جی اپنے پاس سے لکھ ڈالا، لیکن یہی آپ کی عظمت ہے کہ آپ نے کسی سے لکھا پڑھا سیکھا نہیں، بلکہ براہ راست رب تعالی نے آپ کو سکھایا، اور یہی آپ کی عظمت ہے کہ آپ کو براہ راست رب العالمین نے سکھایا۔ اور جس نے 40 برس تک ظاہری اعتبار سے کوئی تعلیم کا سلسلہ قائم نہیں کیا، کچھ سیکھا نہیں، وہ 40 برس کے بعد وہ کلام پیش کر رہا ہے کہ قیامت تک اس کے معارف اور اس کے علم و حکمت کے موتی ختم نہیں ہوں گے۔ اور وہ عرب جنہیں اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ بھی دنگ ہو کر رہ گئے اور اس قرآن کریم کا چیلنج قبول نہ کر سکے۔ اور اب آپ معلم انسانیت ہیں، آپ نے فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، کتاب کے معلم آپ بنائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خاص حضور کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ معروف مفہوم میں آپ نے کچھ لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، مگر 40 برس کے بعد وہ کلام آپ پیش کریں، وہ تعلیم پیش کر رہے ہیں کہ دنیا اس سے استفادہ قیامت تک کرتی رہے گی، اور اس قرآن کریم کا چیلنج کسی کے لیے قبول کرنا ممکن نہ ہوا۔ ضمن یہ بات بھی بیان کی گئی، بالفرض اگر آپ کسی کے شاگرد ہوتے انسانوں میں سے، تو دیکھیے کہتے ہیں نا کہ استاد بہرحال استاد ہی رہتا ہے، شاگرد کتنے آگے کیوں نہ بڑھ جائے، تو استاد کا مرتبہ بہرحال اوپر ہی رہتا ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالفرض محال، سپوزنگلی اگر کسی سے کچھ سیکھا ہوتا اور وہ آپ کا استاد ہو جاتا، تو استاد ہونے کے ناطے اس کا مرتبہ اوپر رہتا، لیکن نہیں، براہ راست رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ بہرحال یہ امی کے لفظ کے تعلق سے کچھ کلام مفسرین نے فرمایا۔ اگلی بات فرمایا کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اور پائیں گے، یجدون
یہ عربی میں فعل مضارع کہلاتا ہے، جس میں حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ پاسبل ہوتا ہے۔ تو کون نبی امی؟ یجیدونہ، جنہیں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اور لکھا ہوا پائیں گے اپنے ہاں، عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں اپنے ہاں لکھا ہوا پائیں گے۔ اس میں پھر مفسرین نے کلام فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارات پچھلی کتابوں میں موجود، تورات میں اور انجیل میں بھی، اور نہ صرف یہ کہ حضور جب دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت، بلکہ آج بھی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ موجود رہیں گی، موجود پائیں گے، تو قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی کسی یہودی کو ہمیں ریفر کرنا پڑے گا، کسی مسیحیت کے ماننے والے کو ریفر کرنا پڑے گا، تو اللہ نے یہ اہتمام فرمایا۔ گو کہ تورات اور انجیل میں بڑی تبدیلیاں، تحریفات ہو چکی ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ اب بھی کچھ ورثی یہ آیات تورات اور انجیل کی موجود ہیں جن میں اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی طرف ہے، اور صدیوں سے ہمارے مفسرین نے ان آیات کو ان مقامات سے نقل کیا۔ ظاہر بات ہے آج ذرا میڈیا کا دور ہے، تو اس میڈیا پر ہم نے کبھی شیخ احمد دیدات مرحوم کو، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی، یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو زیادہ سنا ہے، ان حضرات نے بھی کہا کہ ہم نے آگے سے پریزنٹ کیا ہے، آج تھوڑی کو نازل ہوئی آیات۔ تو ہمارے مفسرین صدیوں سے ان کو کوٹ کرتے ہوئے آئے ہیں، اور اب بھی ان تحریفات یا تبدیلیوں کے باوجود وہ آیات موجود ہیں، اور قرآن کریم کہہ رہے کہ لکھا ہوا پائیں گے تو وہ ریفر کرایا جائے گا۔ چنانچہ اب بھی جو لوگ ریورٹڈ مسلمز ہیں، کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں یہود و نصارہ میں سے، ان میں سے کئی کا تجربہ یہی ہے کہ اپنی کتابوں کو انہوں نے پڑھا، اور ان کتابوں کے اندر ان کو عدم اطمینان بھی نظر آیا، مگر کچھ امید کی کرن بھی نظر آئی، اور پھر ہوتے ہوتے وہ قرآن حکیم تک پہنچے، یا اللہ تعالیٰ نے ذرائع کے ذریعے ان کو پہنچایا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو بیسک گائیڈنس ان کے پاس موجود تھی اگر وہ تورات اور انجیل کا مطالعہ کرنے والے تھے، اور اب وہی لوگ ان آیات کو پریزنٹ کرتے کہ یہ وہ آیات ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضور کا معاملہ تو بڑا ہے، قرآن حکیم سورہ فتح کے آخر میں بتاتا ہے کہ حضور کے صحابہ کی نشانیاں موجود ہیں، حضور کے صحابہ کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جب ان کی موجود ہیں تو حضور کا معاملہ تو ان سے بہت بڑھ کر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک تو تھوڑا سا کچھ علمی نقطوں کی بات تھی، آگے عملی پہلو آ رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے فرائض اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ تین باتیں آگے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے پیغمبر کیا کام کرتے؟ انہیں معروف کا حکم دیتے، منکر سے روکتے ہیں۔ یہ پہلا فریضہ اس مقام پر حضور کا بیان ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نقطہ سمجھنے کا کیا ہے، جو حضور کی اتباع کریں گے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتباع کا میدان یہ بھی ہے، اتباع حضور کی کرو تو یہاں بھی کرو، محض خوشبو لگا کر مطمئن نہ ہو جاؤ کہ سنت پوری ہو گئی، مسواک کا اہتمام کر کے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ سنت کے تقاضے پورے ہو گئے، سفید کپڑا پہن کر مطمئن نہ ہو جاؤ کہ سنت کے تقاضے پورے ہو گئے، بجا یہ سب بھی نسبت حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی ہر ادا قیمتی ہے، حضور کی ہر سنت قیمتی ہے، کوئی شک نہیں، مگر قرآن حکیم اتباع کے میدان کو جب کھولتا ہے تو حضور کے فرائض کو بیان کرتا ہے، اور حضور کی ختم نبوت کے بعد ان فرائض کو انجام دینا یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ پہلا فریضہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، آپ معروف کا حکم دیتے، منکر سے روکتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے ڈکشنری لٹرل میننگ میں معروف کیا ہے؟ جس کی پہچان ہماری فطرت میں ہو، جسے فطرت اچھا سمجھتی ہے۔ منکر کیا ہے؟ جس کی پہچان فطرت میں موجود ہو، ہماری فطرت اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ بنیادی انسانی اخلاقیات کی بات ہو سکتی ہے، سچ ہر کوئی اسے اچھا سمجھتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کئی مرتبہ سچ بولنے میں مشقت آتی تو لوگ بولتے نہیں۔ جھوٹ ہر کوئی برا سمجھتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کثرت سے لوگ بولتے ہیں، لیکن جب میرے ساتھ کوئی جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ دیتا ہے اس وقت جھوٹ مجھے اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا، اندر کی پکار ہے۔ تو یہ بیسک انٹروڈکشن کہہ لیں نیکی بدی کا بنیادی شعور۔ قرآن پاک کہتا ہے نا سورۃ الشمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فجور اور تقویٰ دونوں کی صلاحیت انسان میں رکھی۔ البتہ یاد رہے یہ نیکی بدی کا بنیادی شعور ہے، مکمل شعور نہیں ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ نیکی بدی کا مکمل شعور ملتا ہے وحی کی تعلیم کے ذریعے۔ اگر انسان کی اپنی عقل ہی کافی ہوتی تو نہ کسی کتاب کی حاجت ہوتی، نہ کسی پیغمبر کی ضرورت ہوتی۔ وحی آ کر، وحی کی تعلیم آ کر نیکی بدی کا شعور
کامل کر کے ہمارے سامنے رکھتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تو حضور آ کر بتا رہے ہیں، معروف کا حکم دے رہے ہیں، منکر سے روک رہے ہیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا پرمیسیبل ہے، کیا نان پرمیسیبل ہے، کیا تم کر سکتے ہو، کیا تم نہیں کر سکتے، کیا کرنے کے کام ہے، کیا نہ کرنے کے کام ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. وہ حلال حرام کا ذکر بھی آگے الگ سے آ رہا ہے. آج یہ فریضہ کس کے کاندھوں پر ہے؟ امت کے کاندھوں پر. یہ امت کس کام کے لیے کھڑی کی گئی؟ آج ہماری پریشانیوں کچھ اور ہیں، صحابہ کرام کی پریشانیوں کچھ اور تھیں. آج ہمارے مقاصد ڈیفرنٹ ہیں، صحابہ کرام کے مقاصد ڈیفرنٹ تھے. تو وہ گھر بار کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور واقعات پڑھے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، کون لوگ تھے جی، کیا کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر. جی قرآن حکیم کہتا ہے تمہیں کس کام کے لیے کھڑا کیا گیا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے. اس کام کے لیے امت کھڑی کی گئی. اور آج ہر تھوڑے عرصے کے اندر ہم بات کرتے ہیں، کبھی سود کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کا مسئلہ ہے، بہرحال آواز تو اٹھی ہے، بہرحال اس میں ترمیم ہونی چاہیے، اور خلاف شریعت جو معاملات اس قانون میں شامل کیے گئے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ آواز بلند کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے. بے حیائی کے خلاف، فحاشی کے خلاف، عریانی کے خلاف، مال حرام کے خلاف اور ظلم و ستم، آواز بلند کرنا فریضہ ہمارا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور یہ حدیث بھی سیدنا حسین نے کربلا جاتے ہوئے پیش کی تھی خطبے میں اپنے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً بدی سے روکو گے. اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. آج جمعوں میں کروڑوں مسلمان آتا ہے، جمعے کی نماز میں دعاؤں میں کوئی کمی ہے؟ حج عمرہ کھل گیا، دعاؤں میں کوئی کمی ہے؟ رمضان میں دعاؤں میں کوئی کمی ہے؟ لیکن کیوں امت کے حالات سنور نہیں رہے، بگڑتے جا رہے ہیں. اور وہ ملک جس کو امت کی لیڈرشپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کر ہمیں 27 رمضان کو عطا کیا تھا، یہ مملکت خداداد پاکستان، آج اس کا حال کیا ہے؟ کبھی سیلاب، کبھی طوفان، کبھی کچھ. اور سیاسی سطح پر دیکھتے کیا بیڑا غرق اور ستیہ ناس ہے ہمارا، معیشت کا بٹا بیٹھ گیا ہمارا. یہ کیا ہے آخر؟ کیوں حالات نہیں سنور رہے؟ امت اپنے فریضے کو انجام دینا چھوڑ چکی ہے. بائی لارج تم نیکی کے حکم دو گے، حکم دینا تھا، شریعت کا نفاذ کرنا تھا، تم بدی سے روکو گے، منکرات کا خاتمہ کرنا تھا. آج تو حکمراں موجود ہیں، ان کے پاس قوت نافذہ موجود ہے، بجائے اس کے کہ شریعت کا نفاذ کرتے، ان منکرات کا خاتمہ کرتے، ڈنکے کی چوٹ پہ سود بھی جاری رکھنے کو تیار، اور کچھ اب بھی تیار ہیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ ایز اٹ از ہی موجود رہے، اور اس کی حمایت پہ کچھ لوگ اب بھی کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہے حضور کا کرنے کا کام، جو آج امت حضور کے کرنے کا کام تھا، جو آپ کی ختم نبوت کے بعد امت کے کاندھوں پر ہے. آگے ذکر آئے گا کہ حضور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور لوگوں پر جو بوجھ ہیں اور توق ہیں ان سے ان کو نجات دلاتے ہیں. اور پھر ذکر آئے گا جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کرے اور ان کی نصرت یعنی دین کے کام ان کی مدد کرے اور اس نور یعنی قرآن پاک کی اتباع کرے جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے. اللہ نبی اکرم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، سچا ایمان نصیب فرمائے، ان کی تعظیم کی توفیق دے، حضور کی اطاعت اور اتباع کی توفیق دے. اور جو کام حضور ہمارے ذمہ دے گئے، جو آج امتی ہونے کے ناطے ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اللہ تعالی ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.